عمارت منظوریاں لے کے بنائی گئی ہو، فائر فائٹنگ کا ارینجمنٹ ہو، بچوں کے رکھنے کا جو انتظام حقوق اطفال سے متعلق ہے اس کو بھی پورا کیا جا رہا ہو، سرکار پھر بھی اگر خراب کرنا چاہے، دشمنی پر اتر آئے، تو سمجھ لیجئے، ایک بات یاد کر لیجئے، پھر لڑائی ہوگی زندگی اور موت کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مولانا محمود مدنی نے بہت زبردست اور بہت اہم بیان دیا ہے۔ مولانا مدنی نے مدرسے کے صحیح ہونے کی شرط بتائی کہ مدرسہ اپنی ذاتی زمین میں ہو، عمارت منظوریہ لے کر بنائی گئی ہو، بچوں کے رکھنے کا جو انتظام حقوق اطفال سے متعلق ہے اس کو بھی پورا کیا جا رہا ہو، سرکار پھر بھی اگر خراب کرنا چاہے، دشمنی پر اتر آئے، تو سمجھ لیجئے، ایک بات یاد کر لیجئے، پھر لڑائی ہوگی زندگی اور موت کی، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں ہے تب تک ہم بھی بہانے ڈھونڈیں گے بچنے کے دوسرے طریقوں سے، جو ہو سکتا ہے قانونی طریقوں سے۔ ناظرین اکرام، مدارس اسلامیہ کے خلاف اتر پردیش میں یوگی حکومت کی جانب سے سخت کارروائیاں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں مدارس پر تالا لگا دیا گیا اور کئی مقامات پر مدارس کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے مختلف سطح کی جانچ کی جا رہی ہے اور پھر ان کے خلاف سخت کارروائیاں بھی کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اس پورے معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یوگی حکومت اور یوپی پولیس کی طرف سے کی جا رہی کارروائی توہین عدالت کے مترادف ہے۔ جمعیت علماء ہند نے یوپی کی یوگی حکومت کی اس کارروائی کے خلاف اپنا شدید احتجاج درج کرانے کے اور مدارس کے ذمہ داروں کی صلح و مشورے سے آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کی غرض سے 1 جون سن 2025 کو اعظم گڑھ کے سرائے میر میں واقع جامعہ شرعیہ فیض العلوم میں تحفظ مدارس کنونشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کنونشن میں تمام مسالک کے مدارس کے ذمہ داران اور عہدیداران کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ کنونشن کے انعقاد اور انتظام کی تمام تر ذمہ داری جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مولانا اشہد رشیدی کو سونپی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اس کنونشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ ناظرین اکرام، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔